اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ النسب الاربع، نسب اربع پر ہماری بحث ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم مباحث الفاظ پڑھ رہے تھے جس میں لفظ کی تقسیمات تھی، لفظ کو 3 حیثیتوں میں تقسیم کیا گیا تھا: لفظ بشرط لا، لفظ بشرط شیء اور لفظ لا بشرط۔ لفظ کو جب بشرط شیء تقسیم کیا گیا تھا، یعنی لفظ کو اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہو، یعنی لفظ کے مد مقابل ایک اور لفظ ہو، تو ان 2 لفظوں کے یا تو 2 معنی ایک ہوں گے یا 2 معنی متفاوت ہوں گے۔ اگر 2 لفظوں کے ایک ہی معنی ہے، جیسے انسان اور بشر 2 لفظ ایک ہی معنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے؟ مترادف ہے۔ اور 2 جدا جدا معنی ہے تو اس کو کہیں گے یہ لفظ متباین ہے، جیسے انسان اور کتاب جدا جدا ہے، یہ متباین ہے۔ یہ جو تباین تھا یہ مفہوم کے اعتبار سے تھا، یہ جو تباین تھا جو ہم نے پڑھا تھا یہ مفہوم اور معنی کے اعتبار سے تھا، یعنی 2 لفظ 2 معنی رکھتے ہیں۔ نسب اربع میں جو تباین آتا ہے وہ مصداق کے اعتبار سے آتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جہاں طالب علم گڑبڑ کر جاتا ہے، گیر کر جاتا ہے۔ 2 جگہ تباین آئے، ایک تباین مفہوم کے اعتبار سے، ایک تباین مصداق کے اعتبار سے۔ مفہوم کے اعتبار سے جو تباین ہے وہ ہم نے مباحث الفاظ میں پڑھا ہے کہ جہاں پر لفظ کے مقابل میں جب ایک اور لفظ رکھا جائے گا اور ان کے معنی کی طرف نگاہ کی جائے گی، اگر دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں تو مترادف ہیں، جدا جدا معنی رکھتے ہیں تو تباین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تباین یاد رہے کہ مفہوم کے اعتبار سے۔ اب آ جائے نسب اربع میں۔ نسب اربع، نسب اربع کیا ہے کہ 2 لفظ کو رکھیں، 2 لفظ کو رکھیں جو معنی کے اعتبار سے کیا ہو؟ متباین ہو۔ 2 لفظ جو معنی کے اعتبار سے کیا ہو؟ متباین ہو۔ معنی کے اعتبار سے تو دونوں میں تفاوت ہے، تباین ہے۔ نسب اربع ایسے 2 لفظوں، نسب اربع ہے کیا؟ نسب اربع یہ کہ 2 لفظ جو 2 الگ الگ معنی رکھتے ہیں ان کے مصداق کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، معنی تو الگ الگ ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن آیا کیا مصادیق بھی الگ الگ ہیں یا مصادیق الگ الگ نہیں ہیں، ملتے ہیں؟ 2 لفظ جو معنی کے اعتبار سے تباین ہو، ان دونوں کے جب مصادیق پر نگاہ کی جائے گی تو نسب اربع کی بحث وجود میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، نسب اربع کی بحث کب وجود میں آتی ہے؟ جب 2 لفظوں کو اس کے مصادیق کی طرف نگاہ کرتے ہیں، جیسے انسان اور حیوان، ٹھیک ہے، یا انسان اور کالا اسود۔ اب معنی کے اعتبار سے انسان اور اسود میں کیا ہے؟ تباین ہے۔ انسان کا اور معنی ہے، اسود کا اور معنی ہے۔ انسان کا معنی ہے حیوان ناطق، اسود کا معنی ہے من لہو لون الاسود، جس کا کالا رنگ ہو۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں ہم ان کی مصداق کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آیا انسان اور اسود کے مصداق ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ یہ نسب اربع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ اگر بالفرض، ٹھیک ہے، بس اصل میں نسب اربع کی بحث سمجھیں۔ 2 بحث ایسی ہیں جو منطق اول پڑھنے کے بعد طالب علم کے لیے حل نہیں ہوتی، ایک نسب اربع کی بحث اور ایک کلیات خمسہ کی بحث۔ اصل سمجھ بھی نہیں آتا اس کو نسب اربع ہے کیا۔ نسب اربع 2 الفاظ کے یا 2 ایسے معنی کے جو تباین ہیں ان کے مصادیق کے آپس میں مقایسہ کرنے کا نام ہے۔ یا تو یہ دونوں لفظ جیسے انسان اور ناطق، انسان اور ناطق مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے؟ تباین ہے۔ انسان کا مفہوم ہے حیوان ناطق، ناطق کا مفہوم ہے من لہو نطق، دونوں کا مفہوم متغیر ہے، لیکن مصداق کے اعتبار سے دونوں مساوی ہیں۔
یعنی جتنے انسان مثلا خارج میں 100 انسان ہیں تو وہ 100 کے 100 ناطق ہیں. مفہوم کے اعتبار سے تباین ہے، لیکن مصداق کے اعتبار سے کیا ہے؟ تساوی ہے. یعنی تمام انسان ناطق ایک ہے، خارج میں ایک ہے. واضح ہوگی بات؟ مفہوم کے حساب سے ایک ہے، مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہے. انسان کا اور مفہوم ہے، ناطق کا اور مفہوم، ناطق. لیکن مصداق کے اعتبار سے ایک ہے. ٹھیک ہے. یا بس نسب اربعہ میں 4 نسبتیں بنے گی. یا تو یہ دونوں معنی جو کہ تباین تھے دونوں کے مصادق ایک ہیں تو مساوی، یا اس کے سارے یعنی اے اور بی سمجھ لیں، اے اور بی، یا اے اور بی میں تساوی ہے، یعنی مفہوم اے اور ہے، مفہوم بی اور ہے، لیکن ان کے مصداق ایک ہے سارے تو یہ تساوی. یا یہ کہ اے کے سارے مصداق بی میں ہیں لیکن بی کے سارے مصداق اے میں نہیں ہیں تو یہ عموم خصوص مطلق ہے. یعنی اے کے سارے مصداق بی میں، جیسے یا مثال لے لیں، اے کو آپ سمجھ لیں انسان، بی کو سمجھ لیں آپ حیوان. تو سارے انسان حیوان ہیں لیکن سارے حیوان انسان نہیں ہیں تو اس کو کہتے ہیں عموم خصوص مطلق. اس کا سائن یوں بنتا ہے کہ جو کھلا ہوا حصہ ہوتا ہے، معذرت، جو کھلا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور جو بند حصہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں عموم خصوص مطلق. تیسری صورت، پہلی صورتحال کیا تھی؟ اے اور بی آپس میں کیا ہے؟ مساوی ہے. دوسری صورتحال تھی کہ اے کے سارے مصداق بی میں ہیں لیکن بی کے سارے مصداق اے میں نہیں بلکہ بعض مصداق اے میں، تو اس کو کہیں گے عموم خصوص مطلق. عموم خصوص مطلق کہیں کیونکہ اے کے سارے مصداق. اس کی ڈائیگرام یوں بنتی ہے، اے بی کے اندر داخل ہے، تساوی کے ڈائیگرام یوں بنے گی، ایک ہی دونوں. تیسری کنڈیشن یہ کہ اے اور بی میں اے کے بھی کچھ افراد بی میں ہیں، بی کے بھی کچھ افراد ہیں، یہ ہو جائے گا عموم خصوص من وجہ. جیسے انسان اور اسود یا سفید، ابیض کر لیں کہ بعض انسان سفید ہیں، بعض سفید انسان ہیں، بعض انسان سفید نہیں ہے، بعض سفید انسان نہیں ہے. جیسے سفید رنگ انسان نہیں ہے یا کالا انسان سفید نہیں ہے، لیکن سفید انسان سفید بھی اور انسان بھی. اس کو کہتے ہیں عموم خصوص من وجہ. اس کی سائن یوں بنتی ہے ملٹیپلائی کی طرح کہ بعض جگہوں پر یہ دونوں مل جاتے ہیں، جیسے ملٹیپلائی میں ایک جگہ یہ دونوں مل رہے ہیں اور بعض جگہ یہ دونوں نہیں ملتے، اور اس کی ڈائیگرام یوں بنتی ہے، اس جگہ یہ مل جاتے ہیں، یہ جگہ یہ نہیں ملتے. اور چوتھی صورتحال ہے کہ اے کا کوئی بھی مصداق بی میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تباین. اس کو کہتے ہیں تباین. یہ تباین اور اس تباین میں فرق ہے. وہ جو ہم نے تباین پڑھا تھا وہ مفہوم کے اعتبار سے، یہ مصداق کے اعتبار سے. یہ جو تباین ہے اس کی سائن یوں بنتی ہے ٹرین کی پٹری کی طرح، یہ کبھی بھی آپس میں ایک جگہ ملتی نہیں ہے، ہمیشہ جتنی بھی آگے تک لے جائے یہ کبھی بھی ایک جگہ نہیں ملے گی. اور اس کا جو ڈائیگرام ہے وہ یوں بنتی ہے کہ کوئی بھی ایک فرد اس کا اس میں نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ایک فرد اس میں نہیں ہے. واضح ہو گئی بات؟ اب ایک سوال ہے کہ یہاں پر کہا گیا تھا اے کے سارے مصداق بی میں ہیں لیکن بی کے سارے مصداق اے میں نہیں ہیں. ایک پانچویں صورتحال بھی بن سکتی ہے، اے کے بعض مصداق بی میں ہیں لیکن بی کے سارے مصداق اے میں ہیں. یہ کون سی صورتحال بنی؟ عموم خصوص مطلق. لیکن یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ اکثر ہاں بی عام ہو جائے گا، اے اخص ہو جائے گا. پہلے اے کو ہم نے اخص کیا، بی کو عام کیا. تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو 5 نسب ہیں، یعنی عموم خصوص مطلق میں دونوں ہو سکتا ہے. بعض اوقات اس کے یوں 4 ہے لیکن اور تھوڑی تحلیل کریں تو چوتھے کے اندر بھی ایک چھپی ہوئی ہے. واضح؟ اس کو کہتے ہیں نسب اربع. نسب اربع یعنی دو ایسے، اچھا دو ایسے لفظ. اب سوال ہے آپ سے، نسب اربع میں کیوں ضروری ہے کہ دو ایسے معنی ہوں جو تباین ہو تو ان کے مصداق کو دیکھا جائے گا؟ دو ایسے معنی جو تساوی ہو ان کے مصداق کو کیوں نہیں دیکھا جائے گا؟ کیونکہ ان کے مصداق تو ہمیشہ کیا ہوں گے؟ تساوی ہوں گے نا. جب معنی تساوی ہے تو مصداق تو بطریقہ اولیٰ تساوی ہوں گے. اب جیسے انسان اور بشر ہے، معنی میں ایک ہے تو مصداق میں بھی ایک ہی ہوں گے نا. بحث ہماری دو ایسے معنی پر آتی ہے جو معنی کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہو، جیسے سیف اور صارم. سیف اور صارم معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن مصداق کے اعتبار سے سارے صارم سیف ہے لیکن ساری سیف صارم نہیں. عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. صارم تیز تلوار تیز تلوار کو کہتے ہیں، کاٹنے والی طرف، دھاڑ والی طرف.
واضح ہو گئی بات؟ عبارت دیکھ خصوص من وجہ وجہ کیوں ہوگا؟ ایک مثال بتائیں جہاں سیف اور سالم نہ ہو اور سالم. سکتا ہے تلوار ہو لیکن وہ تیز نہ ہو. ہاں تو یہ تو صحیح ہے نا، یہ تو صحیح ہے نا. ایک ایسی مثال دیں کہ خصوص وہ کہ صارم ہو اور سیف نہ ہو. خصوص من وجہ کہہ رہے ہیں نا، جیسے انسان ہے اور کالا ہے. ایک انسان ہے جو کالا نہیں ہے، جو گورا ہے. ہو سکتا ہے ایسی مثال ہے جو صارم ہو اور سیف نہ ہو. نہیں ہے نا ایسی کوئی مثال. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں انسان ہو اور حیوان نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. سارے انسان حیوان ہیں، سارے صارم سیف کے اندر. سیف کا دائرہ بڑا نہیں ہے. سیف کا دائرہ بڑا ہے، سیف کا دائرہ تو بڑا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جبھی تو سیف کو یہ والا نشان دیا. یہ سیف ہے، یہ صارم ہے. ساری صارم سیف کے اندر ہے، لیکن تمام سیف صارم کے اندر نہیں ہے. مطلق ہے. مطلق ہے. کچھ ایسی سیف ہے جو ہمارے پاس کاٹنے والی نہیں ہے، کند ہوئی ہوئی ہے ہمارے ذہنوں کی طرح. واضح نہیں ہے. النسب الاربع، آؤ مدرس کہہ رہے تھے، ایک طالب علم سے پوچھا نسب اربع کتنے ہیں، تو اس نے کہا 5 ہے. یہ نہ ہو، یہ حالت نہ ہو. النسب الاربع، نسب جو اربع یعنی اربع یعنی 4 ہے. تقدم فی الباب الاول، باب اول کون سا باب تھا آقا صاحب؟ مباحث الفاظ. تقدم کیا گزر گیا؟ انقسام الالفاظ، لفظ کی تقسیم کی گئی. کب؟ جب لفظ بما ہوا لفظ متعدد کو دیکھا گیا، یعنی لفظ بشرط شیء کو جب دیکھا گیا. الفاظ کی تقسیم کی گئی کس کی طرف؟ الی مترادفتین و متباینتین. لفظ یا تباین ہوگا جب دو لفظ ایک ہی معنی رکھتا ہوگا تو ترادف، دو لفظ دو معنی رکھتے ہوں گے تو تباین. والمقصود بالتباین ہناکا، وہاں پر جو ہمارے تباین سے بحث تھی وہ کیا تھا؟ التباین بحسب المفہوم ہے، معنی کے اعتبار سے تباین تھا. ای ان معانیہا متغایرتون، یعنی ان کے جو معانی ہیں وہ کیا ہے؟ متغیر ہیں، مختلف ہیں. وہنا، لیکن یہ جو بحث نسب اربع کی، سنذکرو، ہم عنقریب آپ کو ذکر کریں گے، بتائیں گے کیا؟ ان من جملۃ النسب، نسب اربع میں سے بعض جو نسبت ہیں وہ کون سی؟ التباین، بعض نسبت تباین ہے. والمقصود بھی، اور اس تباین سے مقصود کیا ہے؟ التباین بحسب المصداق. واضح؟ فما كنا نستطلع علیہ ہناک بالمتباینۃ، ہم نے وہاں پر استعلاء قائم کی تھی. اب کہہ رہے ہیں کہ کہاں گئی عبارت؟ فما كنا نستطلع علیہ ہناک بالمتباینۃ، جس طرح ہم نے وہاں پر تباین کی اصطلاح استعمال کی تھی. ہنا نقسم النسبۃ بینہما الی 4 اقسام، یہاں پر ہم نسبتوں کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے. وقسم منہا، اور ان 4 میں سے ایک قسم کیا ہے؟ المتباینۃ، ایک متباینہ. کیوں آقا صاحب؟ لاختلاف الجہت المقصودۃ فی البحثین. کیوں دونوں کو ایک نام دے دیا؟ کیونکہ دونوں کی بحث کی جہت مختلف ہے. فإن كنا نتکلم ہناک، ہم نے وہاں پر جو تکلم کیا تھا وہ کس سے تھا؟ ان تقسیم الالفاظ بالقیاس الی تعدد المعنی و اتحادی. وہاں پر یہ بحث تھی کہ آیا لفظ کے معنی متعدد ہیں یا مختلف ہیں. لفظ کو ملایا تھا، مقایسہ کیا تھا دوسرے لفظ کے ساتھ، اور کہا تھا یہ 2 لفظ ایک ہی معنی رکھتے ہیں یا 2 معنی رکھتے ہیں. اگر 2 لفظ ایک معنی رکھتے ہیں تو ترادف، 2 معنی رکھتے ہیں تو تباین. وہ معنی کے اعتبار سے تھا. اما ہونا، لیکن یہاں پر آگا صاحب فالکلام عن النسبت بین المعانی، یہاں جو معانی کے درمیان جو نسبت ہے یہ مفہوم کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ باعتبار اجتماعها فی المصداق وعدم، اس اعتبار سے کہ اس معنی کے مصداق اس دوسرے معنی کے مصداق کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، مصداق کے اعتبار سے بھی آیا الگ الگ ہے یا ایک ہے. یہ بحث ہے ہماری. واضح نہیں؟ ولا يتصور هذا البحث الا بين المعاني المتغايرة، یہ بحث تصور ہی نہیں ہو سکتی مگر 2 معنی کے درمیان جو متغیر ہو. اگر 2 معنی مترادف ہو تو ہمیشہ اس کے مصداق بھی ایک ہی ہوں گے. یہ تو بات بالکل واضح ہے. یعنی اگر انسان
اور بشر مترادف ہے تو جو یہ بحث نسب اربع ہو نہیں سکتی، کہ اگر انسان و بشر مترادف ہے تو جو انسان ہے وہ بشر ہمیشہ مساوی ہے ان کے مصداق. اصلا بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بحث اس میں ہوتی کہ معنی الگ الگ ہیں، لیکن یہ دیکھیں مصداق بھی الگ الگ ہیں یا نہیں ہے، یہ بحث ہے. ولا يتصور هذا البحث، یہ بحث تصور ہی نہیں ہو سکتی الا بین المعانی المتغیرۃ، مگر ان معانی کے درمیان جس میں تغیر ہو. ای المعانی المتباینۃ، یعنی ان معانی کے درمیان جس میں تباین ہو. کس اعتبار سے؟ بحسب المفہوم. اذ لا يتصور فرض النسبۃ بین المفہوم و نفسہ، کیونکہ اگر دو مفہوم ایک ہی معنی رکھتے ہیں تو اس کے درمیان اصلا بحث فرض نہیں ہو سکتی کہ ایک اپنا ہی مفہوم اپنے ہی سے کیا نسبت رکھتے، واضح ایک ہی ہے. فنقول، تو ہم کہیں گے کل معنی، ہر وہ معنی، اذا نسب الی معنی آخر، ہر وہ معنی جس کو جب دوسرے معنی کی طرف نسبت دیں گے کہ وہ دوسرا معنی کون سا ہے؟ یغایرہ و یباینہ، وہ اس پہلے معنی سے مختلف ہے، مغایرت رکھتا ہے، متباین ہے. کس اعتبار سے آگا صاحب؟ تمیز آ رہی، مفہوماً، مفہوم کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، مفہوم کے اعتبار سے تو مغایر ہے. مصداق کے اعتبار سے دیکھو، کہہ رہے ہیں فَإِمَّا تفصیل کر رہا ہے، فَإِمَّا أَن يُشَارِكَ كُلٌّ مِّنْهُمَا الْآخَرَ، یا تو ان میں سے ہر ایک معنی کا مصداق دوسرے معنی کے مصداق سے مشارکت کرے گا. جتنے بھی اے ہیں وہ سارے کے سارے بی ہیں، جتنے بھی بی ہیں وہ سارے کے سارے اے ہیں. فی تمام افراد، تمام افراد ہے، فی تمام افرادہما، ہما متساویان، یہ متساوی ہیں. یہ تو ایسا ہوگا. وَإِمَّا أَن يُشَارِكَ كُلٌّ مِّنْهُمَا الْآخَرَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ، یا نہ مشارکت صرف بعض افراد میں ہوگی. وَهُمَا اللَّذَانِ بَيْنَهُمَا نِسْبَةُ الْعُمُومِ وَخُصُوصِ مِنْ وَجْهٍ، وَهُمَا خصوص من وجہ. وَإِمَّا أَن يُشَارِكَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، ایک مشارکت کرتا ہے دوسرے میں، فی جمیع افراد، اے بی کے تمام افراد میں مشارکت کرتا ہے، دون العکس، لیکن بی اے کے تمام افراد میں مشارکت نہیں کرتا. وَهُمَا اللَّذَانِ بَيْنَهُمَا نِسْبَةُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مطلق، عموم خصوص مطلق ہے. وَإِمَّا أَن لَا يُشَارِكَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَبَدًا، کوئی بھی ایک دوسرے سے کبھی بھی نہیں ملتا. وَهُمَا الْمُتَبَايِنَانِ، یہ تباین ہے. فَالنِّسَبُ بَيْنَ الْمَفَاهِيمِ أَرْبَعٌ، نسب چار ہو گئی. التساوی، العموم والخصوص مطلقا، والعموم والخصوص من وجه، والتباین. نسبت التساوی وتكون بین المفہومین اللذین، تساوی کی نسبت دو ایسے مفہوم کے درمیان ہوتی ہے جو متغیر ہے مفہوم کے اعتبار سے، لیکن یشترکان فی تمام افراد، تمام افراد میں ایک ہے. کل انسان و زاہق، انسان کا مفہوم اور ہے، زاہق کا مفہوم اور ہے. انسان کا مفہوم ہے حیوان ناطق، زاہق کا مفہوم ہے من لہ ذاق، جو ہنستا ہے. لیکن مصداق میں جو انسان ہے وہ زاہق ہے، جو زاہق ہے وہ انسان ہے، تساوی ہے. فَإِنَّ كُلَّ إِنسَانٍ ذَاهِقٌ، وَكُلُّ بھی پڑھ سکتے ہیں، وَكُلَّ بھی پڑھ سکتے ہیں. ان کی خبر گزر جانے کے بعد اگر اس کے اسم پر عطف ہو تو دو وجہ ہے. وَكُلَّ ذَاهِقٍ إِنسَانٌ، اور ہر ذاہق انسان ہے، مساوی ہے. وَنُقَرِّبُهُمَا إِلَى الْفَهْمِ بِتَشْبِيهِهِمَا بِالْخَطَّيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ اللَّذَيْنِ يَنْطَبِقُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ تَمَامَ الْانْطِبَاق، اور ہم قریب کرتے ہیں ان دو کو، یعنی ان تساوی کو، الی الفہم، آپ کی عقل کے قریب کرتے ہیں. کس طریقے سے قریب کرتے ہیں؟ بابائے سببیت ہے. بتشبیہما، ان دونوں کی شباہت دیتے ہیں. کس چیز کے ذریعے سے؟ بالخطین، دو ایسے خط کے ذریعے سے، متساویین جو ایکول ہو، متساوی ہو. اللذین، وہ دو خط متساوی، ینطبق احدہما علی الاخر، دونوں ایک دوسرے پہ منطبق ہو رہے ہیں، جتنا یہ اتنا یہ خط ہے. مفعول مطلق نوعی آ رہا ہے، تمام الانطباق، یہ نہیں ہے بڑا چھوٹا نہیں ہے، بلکہ جتنا یہ خط ہے اتنا ہی، دونوں ایک دوسرے کے بالکل مساوی ہیں. وَيُمْكِنُ وَضْعُ نِسْبَةِ التَّسَاوِي عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، اس صورت میں ہم اس کی تصویر گیری کر سکتے ہیں. بِاعْتِبَارِ أَنَّ هَذِهِ الْعَلَامَةَ، یہ جو علامت تساوی ہے، علامۃ علی التساوی، كما هي فی العلوم الریاضی، جیسے میتھمیٹکس میں بھی ہوتا ہے. وَتُقْرَأُ يُسَاوِي، اس کو پڑھا جاتا ہے یساوی. وَطَرَف، کیا لکھا ہوا ہے آپ کیا؟ وَطَرَفَاهَا، اور جو اس کے دو طرف ہیں، دو سائیڈز ہیں اس کی، وہ کیا ہے؟ با اور ہا. با اور ہا رمز ہے، جیسے ہم نے اے بی ایکس وائی زیڈ، یہ رمز ہے. کیونکہ مثالوں کے ذریعے سے کام خراب ہوتا ہے، اس لیے میتھس مثال پہ گفتگو نہیں کرتا، ایکس وائی زیڈ پہ گفتگو کرتا ہے. مثال کے ذریعے سے انسان کا ذہن ایک خاص جہت میں چلا جاتا ہے. وَطَرَفَاهَا، یہ جو اس کے دو طرف ہیں، حرفان ہیں، یہ دو حرف ہیں.
ایکس وائی زیڈ، الف بے جیم، دو حرف ہیں. یرمزو بہما کہ رمز گزاری کی جاتی ہے ان دو حرف کے ذریعے سے کس کی طرف؟ الی المفہومین المتساویین، نسبت العموم والخصوص مطلقاً. وتکون بین المفہومین اللذین یصدق احدہما علی جمیع ما یصدق علیہ الاخر ولا غیرہ. دو مفہوم ایسے ہیں کہ جو معنی کے اعتبار سے متغیر ہیں، لیکن ان مفہوم میں سے ایک کے جو مصادیق ہے وہ صدق کرتا ہے دوسرے کے علی جمیع ما یصدق علیہ الاخر. اس کے مصادیق سارے کے سارے اس پر صدق کرتا ہے، اس پہ بھی صدق کرتا ہے، ولا غیر اس کے علاوہ. جیسے حیوان ہے، حیوان کے سارے حیوان کے جو مصداق ہے وہ انسان پہ بھی صدق کرتا ہے، انسان کے غیر پہ بھی صدق کرتا ہے. وَيُقَالُ لِلْأَوَّلِ اول کو کہا جائے گا جس کے مصداق حیوان کے انسان میں بھی اور غیر میں بھی. العام و مطلقاً والثانی اخص و مطلقاً. لیکن انسان میں ایسا نہیں، انسان سارے کے سارے حیوان ہیں. انسان غیر از حیوان نہیں ہے، لیکن حیوان غیر از انسان ہے. کل حیوان والانسان والمعدن والفضہ، جتنے بھی منرلز ہیں وہ فضہ بھی ہیں، غیر فضہ بھی، لیکن جتنے بھی چاندنی ہیں وہ سب کی سب منرلز سے معدن. فَكُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ، جس پر بھی انسان صدق آتا ہے، يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْحَيْوَانُ، اس پر حیوان بھی صدق آتا ہے. وَلَا عَكْسَ، لیکن ایسا نہیں جس پر حیوان صدق آتا ہے اس پر حیوان تو بندر پہ بھی صدق آتا ہے، حمار اور گدھے پہ بھی صدق آتا ہے. گدھے پر انسان تو صدق نہیں آتا آگا صاحب، اگرچہ بعض انسان گدھے ہیں. فَإِنَّهُ يَصْدُقُ الْحَيْوَانُ، اس پہ حیوان صدق آتا ہے انسان پر، بدون الانسان. فَإِنَّهُ يَصْدُقُ الْحَيْوَانُ، ایک ایسا مصداق ہے جس پر حیوان صدق آتا ہے جیسے بندر ہے، بدون الانسان، لیکن انسان صدق نہیں آتا. وَقَذَا الْفِضَّةُ وَالْمَعْدَنُ فَنُقَرِّبُ مَا إِلَى الْفَهْمِ بِالتَّشْبِيهِ مَا بِالْخَطَّيْنِ غَيْرِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ وَانْطَبَقَ الْأَكْبَرُ مِنْهُمَا عَلَى تَمَامِ الْأَصْغَرِ، اکبر نے اصغر پر منطبق کیا ہو، وزاد علیہ، اور اصغر سے پھیلا ہوا بھی ہو. وَيُمْكِنُ وَضْعُ هَذِهِ النِّسْبَةَ عَلَى صُورَةِ الْآتِيَةِ، اس تصویر میں جس کو میتھس میں کہتے ہیں گریٹر دین اور لیس دین کی سائن. بِاعْتِبَارِ أَنَّ هَذِهِ الْعَلَامَةَ، یہ جو علامت تدل دلالت کرتی کس چیز پر؟ عَلَى أَنَّ مَا قَبْلَهَا، کہ جو اس علامت سے پہلے ہے، یعنی جو اس کا سائڈ کھلا ہوا ہے، عام و مطلقاً مما بعد، وہ عمومیت ہے اس کے بعد سے. وَتُقْرَأُ عام و مطلقاً من، اس کو کہا جاتا ہے با عام و مطلقاً منہا، یا حیوان عام و مطلقاً من الانسان. کما تقرأ فی العلوم الریاضیۃ اکبر من، کہا جاتا ہے گریٹر دین. کس سے گریٹر؟ دین آنا چاہیے، بتا اس سے گریٹر، اس سے لیس ہے. وَيَسِعُ أَن نُقَلِّبَهَا وَنَضَعَهَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ، اس صورت میں ہم اس کو قلب کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. وَتُقْرَأُ أَخَصُّ مُطْلَقًا مِنْ كَمَا تُقْرَأُ فِي الْعُلُومِ الرِّيَاضِيَّةِ أَصْغَرَ مِنْ لیس دین. فَتَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا قَبْلَهَا أَخَصُّ مُطْلَقًا مِمَّا بَعْدَهَا، وہی ساری عبارت ہے. ایک بار اس طرف سے دیکھا، ایک بار اس طرف سے دیکھا. نسبت العموم خصوص من وجہ، وتکون بین المفہومین اللذین یجتمعان فی بعض مصادیقہما، بعض مصادیق میں مجتمع ہیں. ویفترق کل منہما عن الآخر، ہر دوسرا ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے. کس میں؟ فی مصادیق، ایسے مصادیق میں مصادیق، مفاعیل، اس کو مصادیقہ پڑھیں. فی مصادیق، ایسے مصادیق میں تخصصہ، کہ وہ مصادیق خصوصیت رکھتے ہیں، ہو اسی سے، دوسرے میں اثر نہیں پائے جاتے، صرف بعض پائے جاتے ہیں، بعض صرف اسی سے مخصوص ہیں. کالطیر والاسود، جیسے پرندہ اور کالا. بعض پرندے کالے ہیں جیسے کوا، بعض پرندے کالے نہیں ہیں جیسے سفید کبوتر. بعض کالے پرندے ہیں جیسے کوا، بعض کالے پرندے نہیں ہیں، وہ صرف کالے ہیں جیسے ٹیپ ریکارڈر ہے، کالا کپڑا ہے، کالا موبائل ہے. فَإِنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْغُرَابِ، یہ کوے میں جمع ہو جاتے ہیں. لِأَنَّهُ طَيْرٌ وَأَسْوَدٌ، کیونکہ کوا جو ہے وہ پرندہ بھی اور اسود بھی ہے. وَيَفْتَرِقُ الطَّيْرُ عَنِ الْأَسْوَدِ فِي الْحَمَامِ، کبوتر میں جدا ہو جاتے ہیں، سفید کبوتر میں مثلا. وَالْأَسْوَدُ عَنِ الطَّيْرِ فِي الصَّوْفِ الْأَسْوَدِ، کالے بال میں، کالا بال کالا ہے لیکن پرندہ نہیں ہے. وَيُقَالُ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا أَعَمُّ مِنْ وَجْهٍ وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ، ان میں سے ہر ایک کو کہا جاتا ہے یہ عمومیت، عام، عموم خصوص من وجہ، یعنی ایک جیسے عام، ایک جیسے خاص ہے، ایک جیسے دونوں ملاقات کرتے ہیں، ایک جیسے نہیں کرتے. فَنُقَرِّبُهُمَا إِلَى الْفَهْمِ بِتَشْبِيهِهِمَا بِالْخَطَّيْنِ الْمُتَقَاطِعَيْنِ هَكَذَا، دو خط جو ایک دوسرے کو تقاطع کر رہے ہو، کاٹ رہے ہو، اس کو انگلش میں کہتے ہیں، میتھس میں کہتے ہیں بائیسیکٹ کر رہے ہو.
تقاطع کر رہے ہو، بائسیکٹ کر رہے ہو. ہاکذا یلتقیان فی نقطۃ مشترکۃ، ایک نقطے پہ مشترک بھی ہیں، ایک نقطے ملٹیپلائی ایک نقطے پہ. وَيَفْتَرِقُ كُلٌّ مِّنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ فِي نُقَاطٍ تَخَصُّهُ، لیکن بعض اپنے اپنے نقطے پر ہیں جو دوسرے سے مختلف ہیں، جیسے یہ والے نقطے، یہ والے مختلف ہیں، اس میں مشترک ہیں. فَيُمْكِنُ وَضْعُ النِّسْبَةِ عَلَى صورت الآتیہ، اس کو اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے. ای بین باورہا عموم و خصوص من وجہن، ایک جیسے عموم ایک جیسے خصوص. نسبت التباین وتكون بین المفہومین اللذین لا یجتمع احدہما مع الآخر فی فرد من الافراد ابدا، کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی. وامثلۃ جمیع المعانی المتقابلۃ التي تقدمت فی بحث التقابل، تقابل کی بحث میں جتنے بھی امثلہ گزرے سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے. وقضا بعض المعانی المختلفۃ مثل الحجر والحیوان، جیسے حجر اور حیوان، کوئی بھی پتھر حیوان نہیں، کوئی بھی حیوان پتھر نہیں ہے. ونشبہہما، ہم ان دونوں کی تشبیہ دیتے ہیں بالخطین المتوازیین اللذین لا یلتقیان ابدا مہما امتد، جتنا بھی کھینچتے جاؤ ٹرین کی پٹری کی طرح کبھی بھی نہیں ملے گی. اگرچہ ٹرین کی پٹری مل جاتی ہے لیکن سمجھانے کے لیے جتنے بھی اس کو کہتے ہیں پیرالل، یوں لیتے جائیں، جتنا بھی اونچا کرتے جائیں کبھی بھی ملیں گے نہیں. وَيُمْكِنُ وَضْعُ التَّبَايُنِ عَلَى صُورَةِ الْآتِيَةِ، اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں ای ان با یباین ہا. اس کے بعد بحث النسب بین نقیضین الکلیہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین.